تو حضور کی سیرت، حضور کی ذات، اور فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 40 سالوں میں نبی تھے یا نہیں تھے؟ نبی تھے یا نہیں تھے؟ اچھا آخری نبی تھے یا نہیں تھے؟ جس دن سے حضور نبی ہیں اسی دن سے آخری نبی ہیں۔ اور کس دن سے ہے؟ پوچھا تھا کسی نے، متى وجبت لك النبوة؟ جواب فرمایا كنت نبيا وآدم لمنجدل في طينته، آدم کا ابھی خمیر گند رہا تھا اور میں نبی تھا، اور نبی ہی نہیں تھا۔ كنت خاتم النبیین، میں اس دن بھی آخری نبی تھا، اس دن بھی۔ تو جب سے میرا رسول نبی ہے وہ نبی نہیں ہے، اسی دن سے اسی لمحے سے آخری نبی ہے، اسی دن سے۔ تو مرزا غلام احمد ہو یا کوئی اور ہو، میرے رسول کی نبوت اور ختم نبوت میں امتیاز کھینچ ہی نہیں سکتا، قرآن نے امتیاز کھینچنے ہی نہیں دیا۔ جس لمحے سے میرا رسول نبی ہے، میرے رسول کی نبوت اور ختم نبوت دو الگ الگ صفات نہیں ہے، دو الگ الگ صفات، یہ بات یاد رکھیں۔ باقی صفات آپ گنیں گے نا تو وہ الگ الگ صفات ہیں۔ حضور کی ذات جس لمحے سے نبی ہے اسی لمحے سے آخری نبی ہے، خاتم النبی، آخری نبی۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کے کتاب اللہ ہونے پر، توحید پر، خود رسالت پر دلیل ہمیشہ سے اللہ رب ذوالجلال نے حضور کی ختم نبوت کو بنایا ہے۔ ختم نبوت برہان ہے، دلیل ہے، حجت ہے، ثبوت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم میں ختم نبوت کو برہان بنا قرار دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا۔ حضور خاتم النبیین اس وقت تھے کا معنی یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی ان سب نبیوں کے لیے آخری نبی تھے۔ عالم ارواح میں اس وقت کوئی اور نبی نہیں تھا، صرف محمد رسول اللہ نبی تھے۔ قرآن حکیم کی صرف ایک آیت سنا دیتا ہوں آپ کو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب ہم نے عہد لیا تجھ سے، اے رسول، اے میرے محبوب، تجھ سے عہد لیا اور سارے نبیوں سے عہد لیا، اور نوح سے عہد لیا، اور ابراہیم سے عہد لیا، موسیٰ سے عہد لیا، اور عیسیٰ سے عہد لیا۔ زمین پر انبیاء کرام جس ترتیب سے آئے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہلے آئے ہیں یا حضور پہلے آئے ہیں؟ آدم علیہ السلام پہلے آئے ہیں۔ نوح علیہ السلام پہلے آئے ہیں یا حضور پہلے آئے ہیں؟ نوح علیہ السلام پہلے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے ہیں یا ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے ہیں، موسیٰ پہلے آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، وہ وقت جب میں نے سارے نبیوں سے عہد لیا، وَمِنْكَ، اور اے مصطفیٰ سب سے پہلے تجھ سے لیا، پھر نوح سے لیا، پھر ابراہیم سے لیا، پھر موسیٰ سے لیا، پھر عیسیٰ سے لیا۔ یا اللہ زمین پر تو یہ عہد لیا نہیں گیا، کیونکہ زمین پر لیا گیا ہوتا تو پہلے نوح کا نام آتا، پھر ابراہیم کا نام آتا، پھر موسیٰ کا نام آتا، پھر عیسیٰ کا نام آتا، پھر محمد کا نام آتا۔ یہاں تو پہلے مصطفیٰ کا نام آیا، معلوم ہوا یہ عہد وہاں لیا گیا ہے عالم ارواح میں۔ بولیے، عالم ارواح میں عہد لیا گیا جہاں سارے انبیاء، بولیے، جو اس زمین پر انبیاء تھے یہ سارے انبیاء وہاں مصطفیٰ کے امتی تھے۔ عالم ارواح میں صرف ایک ہی رسول تھا، محمد رسول اللہ۔ اس زمین پر بھیجے جانے کے اعتبار سے محمد رسول اللہ کے آخری نبی ہونے کا اس وقت بھی
ہر مخلوق یقین رکھتی تھی. سمجھ میں آ گئی بات؟ آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ محمد سب سے آخر میں آنے والے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آخری نبی ہونے کا یہ معنی. سورج چاند ستارے بڑی عجیب آیت ہے، حدیث ہے سوری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک اونٹ ہے جو انسانی خون کا پیاسا ہے، حملہ آور ہوتا ہے. حضور تشریف لے گئے. وہ اونٹ جو انسان کو دیکھ کر حملہ آور ہوتا تھا حضور کے قدموں میں لوٹنے لگا. آپ نے دست شفقت پھیرا، اس کے مالک کو اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا اور پھر صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا ما بین السماء والارض شیء الا یعرفنی انی رسول اللہ. اس آسمان اور اس زمین کے درمیان کوئی ذرہ مخلوق کا نہ تھا نہ ہے اور نہ ہوگا جو مجھے پہچانتا نہ ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ تھی پہچان. حضور آخری نبی بن کر 571 عیسوی میں زمین پر آئے. یہ بات آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تب بھی جانتے تھے آدم علیہ السلام کہ 571 عیسوی میں محمد رسول اللہ آخری نبی بن کر زمین پر آئیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آخری نبی ہونے کا معنی اس وقت بھی آخری نبی تھے، حقیقت میں تھے. حقیقت میں اس کو حقیقت کے طور پر سمجھنا ہے. تو میرے رسول کی ختم نبوت کو خدا نے تاریخ بنا دیا ہے، ازل سے ابد تک کی تاریخ، ماضی، حال اور مستقبل کی تاریخ، کائناتی حقیقت بنا دیا ہے. ایسی تاریخ جس کا فیصلہ دلیل نہیں کرتی، جس کا فیصلہ تلوار کرتی ہے.